بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر. میں ہوں عمر دراز گوندل. کہتے ہیں کہ جس عمارت کی بنیاد میں ہی گڑبڑ ہو جائے وہ عمارت آپ بے شک ایک بار کھڑی بھی کر لیں اس عمارت نے گرنا ہی ہوتا ہے. کچھ ایسی صورتحال میں آج اسلام آباد کے اندر دکھائی دی ہے. اس حکومت نے جو بھی پوری بنی بھی نہیں ہے, یعنی ابھی تک وزیر اعظم کا حلف ہوا ہے. وزیر اعظم یا وفاقی حکومت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ, اور کابینہ بنی بھی نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے پنگے لینے شروع کر دیے ہیں. اور وہ پنگے کیوں لے رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے. پچھلے نگران دور کے اندر انہوں نے عدالتوں کو خاطر میں نہیں لے کے آئے, آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھا. ستے خیرہ الیکشن پنجاب خیبر پختونخوا کا ٹائم پہ نہیں کروایا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وجہ طاقت والوں کی تھپکی ہے جناب, بسم اللہ کریں, آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. اس کی ایک مثال آج دیکھ لیں. محسن نقوی نے پنجاب میں کیا کچھ کیا ہے. چادر چار دیواری کا تقدس اس بندے نے پامال کروایا, پولیس کو کھلی چھوٹ دی, جاؤ جو کر سکتے ہو کرو. اس کی خدمات اتنی شاندار ہیں اس شخص کی کہ اس کو پنجاب حکومت میں یہ کرنے کے صلے کی بنیاد کے اوپر لگا دیا گیا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین. اس سے بھی جی نہیں بھرا. اب اگلی خبر سنیں. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو لگایا جا رہا ہے وزیر داخلہ, تو اس کی میں نے کہا تھا دو ہی صورتیں, یا اس کو قومی اسمبلی میں منتخب کرایا جائے یا سینٹ میں لایا جائے. تو آپ حیران یہ ہوں گے کہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ سینیٹر منتخب ہوں گے پنجاب سے. پہلے خبر آئی کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے نمائندے ہوں گے, پھر آئی نہیں ظاہر ہے لوگوں کے سامنے تماشا ذرا وہ بھی تو کرنا ہے. تو اب خبر آئی ہے نہیں جی وہ آزاد حیثیت میں ہوں گے. یہ آزاد حیثیت میں ہونے والا سینیٹر جس کو پیپلز پارٹی نون لیگ ووٹ دے کے منتخب کرا کے بھجوائے گی اور وہ وزیر داخلہ لگے گا. اس کی کل قابلیت کیا ہے یا اس کی کیا وجوہات ہے؟ وہ طاقتور شخصیت کے قریبی ہے اور اس بنیاد کے اوپر اس کے لیے ستیں خیر ہے, اس کو کوئی چھیڑ بھی نہیں سکتا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ اس منصب کے اوپر بیٹھا ہو اور شہباز شریف ان کی چھٹی ہو. اب پھڈے کی طرف آتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوئی تھی سنی اتحاد کونسل کے ممبران کو لے کے کل, اور وہاں پہ خود ٹائم مانگا تھا گورنمنٹ نے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے, جس پہ عدالت نے سماعت 13 تاریخ تک ملتوی کر دی تھی. اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں آج جو مخصوص نشستیں ہیں اس حوالے سے ایک درخواست دائر ہوئی تھی, اور اس میں خاص بات کیا ہے, پنجاب اسمبلی کا اجلاس انہوں نے صبح صبح بلا لیا تھا, اور عدالت کی سماعت سے پہلے ہی انہوں نے پنجاب میں اپنے جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے اوپر حلف کروا دیا. اور لاہور ہائی کورٹ نے کوئی ریلیف اس قسم کا نہیں دیا, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے نوٹس جاری کرتے ہوئے 13 مارچ تک جو سماعت ہے اس کو ملتوی کر دیا. لیکن سندھ ہائی کورٹ سے ایک اچھی خبر آئی, اور سندھ ہائی کورٹ سے خبر یہ تھی کہ سنی اتحاد کونسل کی جو وہاں پہ 3 مخصوص نشستیں بنتی ہیں ان کے ووٹ صدر کا الیکشن جو کل ہو رہا ہے اس میں نہ گننے کا حکم دیا گیا. چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ تمام حکم جو خاص کر پشاور ہائی کورٹ کا تھا, وہ حکم یہ تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ مخصوص نشستوں کے اوپر حلف نہیں لیں گے اگلے حکم تک, اور اس کے اوپر حکم امتناع دیا تھا. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے, اور قومی اسمبلی کے اس اجلاس کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی نے پشاور ہائی کورٹ کے اس حکم نامے کو روند کے اس کی حکم عدولی کرتے ہوئے آج قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے اوپر 4 منتخب جو ارکان ہیں ان سے حلف باقاعدہ لے لیا ہے. عمر ایوب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو حلف آج اٹھایا ہے وہ غیر آئینی ہے, اور مخصوص نشستوں کے اوپر حلف برداری توہین عدالت ہے, اور ان کے مطابق اسپیکر صاحب یہ نظام نہیں چلے گا. اب جب عمر ایوب خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے معزز ایوان کا لفظ استعمال کیا, تو عامر ڈوگر جو تحریک انصاف کے چیف وپ ہیں انہوں نے احتجاج کیا اور کھڑے ہو گئے کہا کہ معزز ایوان مت کہیں, یہاں عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اب اگر حلف لیا ہے تو اس کی توجیہ کیا پیش کی گئی ہے؟ نمبر 1,
تو یہ صورتحال ہے کہ اسپیکر صاحب نے کہا جی ان کو نہ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے آگاہ کیا گیا ہے اور نہ ہی پشاور ہائی کورٹ کا انہیں وہ حکم نامہ ملا ہے کہ ان کو کوئی روکنے کا حکم آیا. اب وہ سٹے آرڈر اپنی جگہ کے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کی اور ان کے حکم ناموں کی کوئی حیثیت یا وقت نہیں ہے. اور اگر وہی صورتحال ہم نے پہلے دیکھی ہے 8 فروری سے پہلے نگران حکومتوں میں, پھر شہباز شریف کی 18 مہینے کی حکومت میں, اور اب ہم وہی صورتحال پھر دیکھ رہے ہیں. اس کے اوپر پھر اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں ان کو بلایا گیا ایوان کے اندر, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی توجیہ یہ پیش کی کہ جو 8 سیٹیں بنتی ہیں خیبر پختونخوا کی, تو پشاور ہائی کورٹ ان سے متعلق تو روک سکتی ہے لیکن ملک بھر میں نہیں روک سکتی, اس کا دائرہ کار نہیں بنتا, اس کی جورسڈکشن پنجاب, سندھ یا بلوچستان یا دیگر جگہوں کی نہیں بنتی. تو اس لیے توہین عدالت نہیں ہوئی, بلکہ آپ یوں کہیں کہ چونکہ ان ارکان کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں ہے تو اس حوالے سے بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے عدالتیں پھر ایک توجیہ یہ پیش کی جا رہی ہے جی جو عدالتیں ہیں وہ اسپیکر کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اگر وہ اسپیکر کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتی تو قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے معاملے میں مداخلت کیوں ہوئی؟ پھر حمزہ شہباز شریف کو جب وزیر اعلیٰ بنوایا جانا تھا تب مداخلت کیوں ہوئی؟ ہمیں اس سوال کا جواب ملنا چاہیے, لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی سوال نہیں. اور آج اسپیکر صاحب جو ہیں, جب آج وہاں پہ ذکر ہو رہا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کا, بشرا بی بی کا, اور خواتین کے عالمی دن کے اوپر یہی بات بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کہہ رہے تھے, آپ نے خواتین کے عالمی دن کے اوپر خواتین کی مخصوص نشستوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے. اور پھر وہ اسپیکر صاحب کو یہ ہو رہا تھا جی وہ یہاں پہ کسی تاریخ میں پہلی بار کسی ممبر نے قومی اسمبلی کے ایوان میں بیٹھ کر سگریٹ پیا ہے. پھر ان کو مسئلہ ہو رہا تھا جی دیکھیے یہ جو اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں یہ ویڈیوز بناتے ہیں, تو اس لیے ابھی تو ہم ٹالریٹ کر رہے ہیں, آئندہ نہیں کریں. دیکھیں اس ملک میں سب سے بڑی پرابلم سوشل میڈیا سے ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک حقائق کیسے پہنچ جاتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ سچ کیسے جان لیتے ہیں. تو اس کا تو راستہ بند ہونا چاہیے, گلا گھونٹ دینا چاہیے, کیونکہ میڈیا پہ تو آپ دیکھیں گے سب شاندار. وہاں آج مریم نواز اور بلاول زرداری لاہور میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ فرما رہی تھیں شکر ہے کوئی سیاسی شخصیت یعنی آصف زرداری ایوان صدر میں بیٹھیں گے, اور وہ کہہ رہی تھی جی ہم الیکشن میں تو ایک دوسرے کے خلاف تھے لیکن ہمیں ذاتی مفاد سے اوپر ہو کے سوچنا چاہیے. اب آپ لوگوں کو زیادہ دیر بے وقوف نہیں بنا سکتے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی چیز ہے, اگر یہ کوئی کہے کہ یہ مختلف چیزیں ہیں تو میرے خیال ہے یہ بے وقوفی ہوگی. اور آج انہوں نے گورنر ہاؤس کے اندر پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہے اس میں اکٹھے گفتگو بھی کی. تو یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کے سروائیول کا مسئلہ ہے, اور ان کا سروائیول یہی ہے کہ یہ اکٹھے بیٹھے. اور عمران خان کا یہ کمال ہے کہ اس نے بہت ساری ناممکن چیزیں اپنی سیاست سے ہمیں ممکن کر دکھائی ہیں. یہ ہمیں کہتے تھے ہم مخالف. اب کون مانتا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ مختلف ہیں؟ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, اور ان کا مقصد کیا ہے؟ اقتدار. وہ کسی بھی قیمت پہ انہیں مل جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو پیپلز پارٹی تو اس بات میں بھی تیار تھی کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ مل جائے اور ہمیں اقتدار مل جائے. وہ تو عمران خان تھا, اس نے کہا میں اس سے بہتر ہے کہ موت کو دعوت دے دوں لیکن ان سے مدد نہ مانگوں. اب یہ ہو گیا. اب اس سے ایک اور امپورٹنٹ بات ہے, چونکہ اب آئین اور جو قانون ہے وہ اپنی مرضی سے چلنا ہے, باقی اس چیز میں وہ فرق نہیں پڑتا. اب آپ محسن نقوی جیسی کوئی چیز کریں تو آپ کے لیے سسٹم میں آسانیاں ہیں. باقی اس ملک میں میرٹ محسن نقوی ہے کہ اس شخص کو آپ نے عہدے, اور پھر آپ کتنی شاندار بات ہوگی کہ نون لیگ کا وزیر داخلہ محسن نقوی ہو. وہ نون لیگ کا تو نہیں ہوگا نا, وہ تو آزاد حیثیت میں جیت کے آئے گا. تو کیسے بنے گا؟ اس لیے بنے گا کہ نون لیگ کی حکومت آپ کو پتا ہے. اب یہ جو آپ نے ایک پھڈا کیا آپ نے قومی اسمبلی والا عدالت کے ساتھ, ابھی تو اس پہ چلتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ اب کیا کرتی. خیر, اب آپ جانتے ہیں کہ الیکشن ہے کل صدارتی. تو سنی اتحاد کونسل کے جو صدارتی امیدوار ہیں محمود خان اچکزئی, انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ حل ہونے تک چونکہ الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے تو اس لیے آپ اس الیکشن کو ملتوی کر دیں. اور ان کے مطابق چونکہ ان کو یہ یقین ہے یہ معاملہ عدالت میں آگے جائے گا, سپریم کورٹ میں جائے گا, اور یہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو یا پاکستان تحریک انصاف کو ملنے کا
غالب امکان ہے، تو اس لیے یہ سیٹیں بھی خالی تصور کی جائیں تو آپ اس کے اوپر الیکشن روک دیں۔ ان کے مطابق الیکٹورل کالج مکمل کیے بغیر صدارتی انتخاب کا انعقاد غیر قانونی اور پاکستان کی آئین کے روح کے منافی ہے، لیکن ان کو اس حوالے سے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ فی الحال مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ان کے لیے آئین یا قانون ضروری نہیں ہے۔ ان کے لیے جن کی حمایت ضروری ہے اور جن کی مدد سے وہ حکومت میں آئے ہیں، جن کی مدد سے ان کی 2/3 اکثریت پوری کی جا رہی ہے، وہ ان کے ساتھ ہے، باقی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کے لوگوں کی رائے مانی نہیں رکھتی، وہ چاہیں تو فارم 47 کے ذریعے بدل دیں۔ پاکستان کے جمہور کے بعد پاکستان کا دستور بھی مانی نہیں رکھتا۔ پاکستان میں شخصیات ہیں، ان کے دوست، ان کی فیملیز کے ساتھ جن کے ٹرمز ہیں، ان کو نوازا جائے گا، اور باقی کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں۔ ایک اور خبر سن لیجئے اور اس پہ احتیاط بھی کیجئے گا۔ مریم نواز شریف صاحبہ چونکہ فرما رہی تھیں کہ ان کو پنجاب کے لوگوں نے بہت عزت دی ہے، تو خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جو تھانہ ہے وہاڑی کا، وہاں پہ ایک شخص کے خلاف واٹس ایپ میں مریم نواز کی تصویر کے ساتھ گالیاں لکھ کر بھیجنے والے مقدمے کے خلاف باقاعدہ طور پہ مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ جو صاحب ہے انہوں نے بتایا کہ ان کی گالیاں کی وجہ سے امن عامہ میں خلل ڈالنے کی نیت سے محمد اشتعال کرتے ہوئے اشتعال انگیزی کرنے اور لوگوں میں اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی، اور غلیظ قسم کے الفاظ بذریعہ موبائل سوشل میڈیا پر واٹس ایپ تحریر کر کے ٹیلی گراف ایکٹ کیا گیا۔ یعنی اب اس ملک میں مریم نواز کی توہین کے اوپر بھی وہ واٹس ایپ پہ ظاہر ان کی ذاتی گفتگو تھی، گالی تو کوئی بھی اس کی سپورٹ نہیں کرتا، نہ اس کو حمایت کرتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس ملک میں اب توہین مریم نواز کے مقدمے بھی بنیں گے۔ اور عظمیٰ بخاری صاحبہ نے وہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ درست کہا تھا کہ جناب مریم نواز ہماری ریڈ لائن ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔